اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. سورہ بقرہ جو مسائل ثمانیہ کے بیان پر مشتمل تھی، ایمان باللہ یعنی توحید، ایمان بالرسول یعنی رسالت، کتاب کی صداقت اور ایمان بالآخرت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق اور جہاد کے شایع نشان وقوع کے لیے ایک اسلامی جماعت اور دینی دھڑا جسے تنظیم کہتے ہیں، اور ریا اور قبائح سے پاک انفاق ہو، صفات سے متصف جہاد ہو، تو آداب بھی ضمن میں بیان ہو گئے ہیں. اگر کوئی شخص تیرے پاس گروی رکھ لے تو جو کی تو واپس کرنی پڑے گی، اس سے فائدہ اٹھانا منع ہے. اگر لین دین ادھار کا ہو تو لکھنا واجب ہے، کاتب شاہد ان کی تفصیلات. اور اگر معاملہ نقد کا ہے تو لکھنا مستحب ہے، لیکن گواہ مقرر کرنا پھر بھی واجب ہے. لین دین کے بہانے کئی سود نہ کیے جائے، سود علیحدہ چیزیں اور خرید و فروخت علیحدہ ہے. سود حرام ہے اور خرید و فروخت جائز ہے. سودی رقم نجاست اور خباثت کے طور پر ہٹانا فرض ہے، اس پر ثواب اور عبادت کی نیت نہیں کی جائے گی، جبکہ انفاق فی سبیل اللہ تقرب خداوندی کا باعث ہے. اس کی برکات، فوائد، تمام کے تمام آداب بیان ہوئے. سورت میں امتیازات ہیں. مثلا یہ وہ سورت ہے جس کی ابتدا قرآن کے تعارف اور صداقت سے ہے. ایسی صورتیں قرآن میں اور بھی ہے، ان میں پہلے نمبر پر سورہ بقرہ ہے. اور سورت ذوات الراء ہے، الف لام میم سے شروع ہے، الف لام را کی طرح جو حروف مقطعات کے قبیل میں سے. اور سورت میں اول مومنین کا، ثانین کافرین کا، ثالثاً منافقین کا تذکرہ ہے. اور سورت ممتاز ہے کہ اس میں دعویٰ تیسرے رکوع کے شروع سے ہے اور آخری رکوع کے شروع تک ہے. اور یہ دعوت 4 جگہ بیان ہوا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وإلہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور سورت ممتاز ہے کہ ان میں بنی اسرائیل کو 3 خطاب کیے گئے ہیں. سورت ممتاز ہے کہ ان میں نعم مجملہ، مفصلہ، مدللہ کا بیان ہے. سورت ممتاز ہے کہ یہ مغضوب علیہم کی تفسیر واقع ہے. بیشتر روئے سخن یہود کی طرف ہے، اور اس ضمن میں کہیں نصرانیوں کا تذکرہ ہے، ورنہ اتصالاً سورت نازل ہے رد یہود میں. اور یہ تفسیر واقع ہے غیر المغضوب علیہم کی، جبکہ آل عمران وللضالین کی تفسیر ہے. سورت کا اول صداقت کتاب سے ہے اور اخیر صداقت مومنین پر مشتمل ہے، اس لیے کافروں کے خلاف دعا مانگی گئی ہے. سورت کی ابتدا میں مومنین کی اوصاف ہے، کافرین کی مذمت ہے، منافقین کی تمثیل ہے اور علامات ہے. اور سورت کے اخیر میں تمام قسم کے کفار پر مدد اور نصرت مانگی گئی ہے. سورت کا خلاصہ ان 8 مسائل کا بیان ہے جن کا وقوع قرآن کریم کے جا بجا سورتوں میں موجود ہے.
سورت بقرہ کے شروع میں بھی ایمان کا ذکر ہے، یؤمنون بالغیب، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور سورت کے اخیر میں بھی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سورت کے شروع میں مسلمانوں کے لیے اسلامی خلافت کا تذکرہ ہے، اور سورت کے اختتام پر معاملات کا بیان ہے، اشارہ ہے کہ معاملات کے نفاذ کے لیے نظام عدل کی ضرورت ہے۔ جب تک عدل کا نظام نافذ نہ ہو لوگ سود سے چھوٹ نہیں سکتے، اور حلال کا کاروبار خواہ وہ زراعت ہو یا تجارت ہو کما حق کر نہیں سکتے۔ سورہ فاتحہ کے اخیر اور بقرہ کے اخیر ہم معنی ہے، وہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ایک قسم کے کفار سے پناہ مانگی گئی ہے، جن کے دو فرقے ہیں، ایک پر غضب آیا ہے اور ایک ضلالت کے مرتکب ہے۔ غضب کا انجام اور ضلالت کا انجام کفر ہے، یہاں پر کفار کے خلاف نصرت مانگی گئی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں نہایت مجمل اور کارآمد دعا تھی، آمین، اور سورۃ بقرہ کے اخیر میں تفصیل کے ساتھ دعا ہے۔ کبھی دعاؤں کے اندر اجمال مناسب ہے، کبھی تفصیل مناسب ہے۔ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کے مقابلے میں مجمل ہے تو دعا بھی مختصر تھی، اور بقرہ فاتحہ کے مقابلے میں بہت تفصیل ہے تو اس میں دعا بھی تفصیل کے ساتھ مانگی گئی۔ اس میں اشارہ ہے کہ مختصر عمل کی دعا مختصر ہے اور مطول عمل کی دعا مفصل ہے۔ سورہ آل عمران مدنی ہے اور اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہے۔ موجودہ ترتیب میں قرآن مجید کی تیسری سورت ہے اور نزول میں 89 ہے، سورت انفال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا ماقبل کی سورت کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے، وہ بھی شروع تھی الف لام میم سے اور یہ بھی شروع ہے الف لام میم سے۔ وہاں کتاب مبین کی صداقت کا بیان تھا اور یہاں کتاب مبین کے دعوے کا تذکرہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بقرہ کے الف لام میم میں ہم نے کہا تھا کہ کن ہے الہ نامعلوم ہے، اور اس پر دلالت کے لیے متشابہ بحت لایا گیا۔ آل عمران کے اندر لفظ اللہ مصرح ہے اور حروف مقطعات متشابہ بحت لایا گیا ہے۔ سورت بقرہ کے اندر دعوی سورت تیسرے رکوع میں تھا، اور اس سورت میں دعوی سورت شروع کی آیت میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وجہ یہ ہے کہ یہود کی گمراہی دور جا کر تھی، لیکن نصارہ علی الفور گمراہ ہو چکے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ آسمان پہ گئے، حواریین کے ہاتھ سے عیسائی نکل چکے ہیں، اور عیسائیوں کی گمراہی بہت پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی یہود مٹھی بھر ہے، لیکن پورے عالم پر عیسائیوں کی گرفت ہے۔ تو اس سورت کے اندر رب کے اندر بہت تفصیل ہے۔ سورہ فاتحہ کے اخیر میں مغضوبین یعنی یہود اور ضالین یعنی نصارہ کا تذکرہ تھا، تو مغضوبین کے رد میں مفصل سورت بقرہ آ گئی، اور ضالین کے رد میں مفصل سورت آل عمران واقع ہے۔ اس سورت کے بھی 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ توحید پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ رسالت کا ہے، ان میں اور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ بتیس آیتوں کے اندر توحید کا مسئلہ مسرح ہے۔
اور 81 نمبر آیت تک توحید کے دلائل ہے۔ 33 آیت سے رسالت کا بیان ہے اور مسیحیت کا تذکرہ ہے، اور حضرت عیسیٰ مسیح کی بندگی پر 33 نکتے ہیں، کیونکہ آسمان پر جانے سے پہلے انہوں نے دنیا کے اندر 33 سال گزارے ہیں۔ اور سورت کے اندر علماء یہود اور نصارا کے قبائح ہے، بے اعتدالیہ ہے۔ اور یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب کے ساتھ جتنے خطابات ہیں، ان میں اہل کتاب کے دونوں فرقوں کو، جو پہلے گزرا یہود اور جو اس میں مذکور نصارا، دونوں کو خطاب کیا گیا، اور ان کے قبائح پر 25 قبائح اہل کتاب کے بیان ہوئے ہیں۔ سورت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ سے اسلامی جماعت کے قوام اور آداب کا بیان ہے، اور سورت کے اندر جہاد کا تذکرہ آیت نمبر 121 سے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اس میں خاصی تفصیل ہے۔ اور سورت کے اندر انفاق بھی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ۔ آیت نمبر 180 سے انفاق شروع ہے۔ اور اس کے فوائد و برکات اور انفاق نہ کرنے کے ضمائم ذکر ہوئے ہیں۔ سورت کے اخیر میں آداب ہے اور اخلاص ہے، اور پھر سورت کا خلاصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ توحید، جہاد، انفاق، رسالت سب کے لیے علاج، صبر، مصابرہ، مرابطہ و تقوی۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران نصارا کے 5 یا 6 شبہات تھے جن کی وجہ سے وہ بہک گئے ہیں اور دنیا کے اندر انہیں بڑی مذہبی بحران میں مبتلا رہے ہیں۔ نصارا کو چند شبہات ہوئے ہیں، ان میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم بعث الی العرب فقط، حضرت صرف عرب کے پیغمبر ہے، عجم کے نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کل کائنات کے پیغمبر ہے۔ جواب، عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ میں ورسولا الی بنی اسرائیل، صرف بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں، اور ہمارے پیغمبر کا کل کائنات کے لیے ہونا یہ بالکل واضح ہے، کیونکہ جو کتاب آپ دی گئی ہے اس کو کہا ہے ھدی للناس، سب لوگوں کی ہدایت کا چشمہ ہے، تو سب لوگوں کی ہدایت کا ہادی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شبہ ان کو یہ ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ چکے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور خدا میرا باپ ہے، کیونکہ انجیل میں یا بنیا اور یا ابتی کے الفاظ ہیں۔ جواب، یہ 10 ہے بغات کا، فریبی اور سازشی لوگوں نے ڈالا ہے، یا یہ متشابہات ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب فاخر متشابہات۔ اور حضرت عیسیٰ نے جو واضح کہا ہے کہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، تو متشابہ کو محکم کا تابع کرنا پڑتا ہے۔ ایک شبہ ان کو یہ ہوا تھا
کہ عیسائی جو اقانیم ثلاثہ کے قائل ہے، اقانیم ثلاثہ، 3 خداؤں کے، تثلیث توحید میں ہے اور توحید تثلیث میں ہے، اور یہ تثلیث ثابت بالعقل والنقل ہے۔ جواب آل عمران میں تثلیث رد بالعقل والنقل ہے۔ ہر رسول کی تعلیم نے تثلیث رد کی ہے۔ توحید اور چیزیں، تثلیث اور چیزیں۔ تثلیث جب آئی ہے تو توحید ختم ہو چکی ہے۔ ایک شبہ ان کو یہ ہوا ہے کہ عیسائیت ممدوح فی الکتب ہے، عیسائیت ممدوح فی الکتب ہے وفی ہذہ الشریعہ، عیسائیت کی تعریف تمام کتابوں میں ہے اور پھر اس کتاب میں ہے۔ جواب یہ اس وقت جب یہ متبعین صادقین تھے، جب یہ منحرف ہو چکے ہیں تو ان پر قہر اور عذاب خدا کا آ چکا ہے۔ ایک شبہ ان کو یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کا حال خستہ ہے اور عیسائی مالدار ہے، یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ جواب یہ بدباطنی کی دلیل ہے، اور دلیل اور برہان کی فتح ہمیشہ مسلمانوں کو حاصل ہے۔ قد کان لکم فی فئتین التقطا، اس آیت میں اصلاً اس شبہ کا جواب ہے۔ ایک شبہ ان کا یہ ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، یہ تم بھی مانتے ہو، پھر وہ خدا کا بیٹا نہیں تو کس کا بیٹا ہے؟ جواب ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ کی مثال سمجھانے کے لیے آدم کی مثال بہتر ہے۔ عیسیٰ کا صرف باپ نہیں ہے اور آدم کی تو ماں و باپ دونوں نہیں ہے، پھر وہ کیوں اقانیم نہیں بنے؟ ان کے جو بائبل ہے، بائبل کے اصل نسخوں میں یہی شبہات منتشر موجود تھے، اور وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے ساتھ مناظرے کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ نے ملوک و سلاطین عالم کو خطوط لکھے۔ مدینہ منورہ کے قریب میں ایک جگہ تھی، اس کو کہتے تھے نجران، اور وہاں عیسائیوں کی ایک مالدار حکومت تھی۔ ایک خط آپ نے ان کو بھی لکھا ایمان لانے کے لیے۔ نجران کے بادشاہ نے علماء نصارہ سے مشورہ کیا اور پھر فیصلہ ہوا کہ جا کے ملاقات کرتے۔ 70 معزز انسان پیغمبر سے ملنے آئے۔ گفتگو کا آغاز 14 آدمیوں نے کیا، اور پیغمبر کی خدمت میں جبریل آئے اور سورۃ آل عمران کی 87 آیات لے کر کے آئے۔ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ آل عمران کے اوائل نجران کے وفد کے جواب میں نازل ہوا ہے۔ اس گفتگو نے مناظرے کی شکل اختیار کی اور ان کے سوالات پر سورت نازل ہو رہی تھی۔ جس شخص نے بھی عیسائیوں کے خلاف کام کرنا ہے وہ سورہ آل عمران کو اچھی طرح سمجھ لے۔ حافظ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الجواب الفصیح لعبد المسیح، الجواب الفصیح لعبد المسیح۔ حافظ ابن قیم نے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 244 سال بعد
ایک عیسائی پادری آیا ہے، اس کا نام ہے پولوس. اس نے عیسائیوں کو شراب پینے کی، خنزیر کھانے کی، ختنہ نہ کرنے کی، نماز نہ پڑھنے کی، زکوٰۃ نہ دینے کے احکامات دیے. پولوس موجودہ اناجیل اسی کے محرفہ ہے، اس لیے اس میں سماویت کم ہے. ایک عیسائی اسٹوڈنٹ یہاں میرے پاس مطالعے کے لیے آتا تھا، میں بھی شام کے وقت اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا. جب یہ بات ہوئی کہ میں نے ان کو کہا کہ عیسائیت آسمانی مذہب نہیں رہی ہے، تبدیل ہو چکی ہے، تو انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح نہیں ہے، ماننے والے تو تھے. میں نے کہا پولوس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے تائید اس کو حاصل تھی، اور روکنے والے بادشاہوں کو، غلطوں کو، وہ محمد رسول اللہ کی امت کی شان ہے. اور روکنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ وہ ویسے ہی شریعت ختم ہو رہی تھی، حضرت تشریف لا رہے تھے. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. میں نے کہا ابھی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی طہارت کی ہے، ہاتھ دھویا ہے، استنجا کیا ہے، نہایا ہے؟ انہوں نے کہا. میں نے کہا کسی بھی انجیل میں دکھا دو، طہارت نہیں ہے. تو جس مذہب کی پاکی نہ ہو وہ مذہب کب سماوی ہے؟ ہمیں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور پیغمبر تھے. انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو نماز پڑھی ہے، اس نماز کی کس وقت کی تھی اور کتنی رکعت تھی؟ کسی بھی انجیل سے دکھا دو. اور عیسیٰ علیہ السلام نے آنے والے پیغمبر کی نشانیاں بتائی یا نہیں؟ اگر آپ کہتے کہ بتائی ہے تو ہمارے پیغمبر کا نام لے کے کہا ہے یا نہیں؟ اصل انجیل میں تو محمد اور احمد دونوں ہیں، تو پولیس والی انجیل میں کیوں نہیں ہے؟ یہ پولوس والی ہے، پولیس والی ہے. یہ 3-4 باتیں وہ لے کے گیا ہے، واپس نہیں آیا ابھی تک، اور قیامت تک نہیں آیا. میں نے کہا اگر یہ چیزیں ثابت ہو جائے تو مسلمان علماء اس سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ شاید عیسائیت کا کچھ حصہ سماوی اب بھی موجود ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آیات بینات متعلق بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں. حتی توحید وہ تم نے تثلیث میں تبدیل کی. تم 3 خداؤں کے قائل ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں کی عبادت کرتے تھے یا صرف ایک اللہ کی کرتے تھے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو 3 خداؤں کی عظمت بتاتے تھے یا صرف ایک اللہ کی؟ ہندوستان میں جب انگریز آیا اور انگریز نے یہاں حکومت کرنا چاہا تو انگریز کو کچھ رکاوٹ تھی، اور وہ مسلمانوں سے تھی، کیونکہ مغلیہ سلطنت بغیر شک شبے کے اسلامی حکومت تھی اور سب فرمان روا مسلمان تھے. تو ویسے بھی آنے والی حکومت جو گزری ہوئی حکومت ہوتی ہے ان کے کار پردازوں سے بیر و بغض رکھتی ہے، بیر و بغض رکھتی ہے. عیسائیوں نے کہا کہ ہندو مت کوئی چیز نہیں ہے، سکھ چند روزہ مہمان ہے. مسلمان ہے جو جہاد کا نام لیتا ہے اور اس خیال میں ہے کہ ہماری حکومت انگریز نے لی ہے، لہذا ان کو نقصان پہنچانا ضروری ہے. اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا. ایک فرقے کو تیار کیا، وہ کہا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ تمام حکومتی مغلیہ بلبن غلامان جتنی بھی حکومتیں گزری ہے سب کے سب حنفی حکومتیں تھیں، کوئی غیر مقلد رافضین میں نہیں ہوا. تو اہل حدیثوں کو پیدا کیا اور ان کو کہا تم کہو کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، امین بالجہر نہیں کرتے، رفع یدین نہیں کرتے، تمہاری نماز نہیں ہوتی. اور ایک فرقے کو کہا کہ تم کہو کہ یہ بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، بے ادب ہے، کرامات نہیں مانتے، فیوز و برکات نہیں مانتے، قبروں کا احترام نہیں کرتے، بے ادب گستاخ ہے، تو ان کے ساتھ جہاد کب جائز ہے تاکہ مجاہدین کا پلہ ہلکا ہو جائے.
تو اعلی حضرت اور اس کے اساتذہ و مشائخ پیدا ہو گئے، مولوی عبدالجبار اور مولوی بدایونی اور یہ سب آ گئے ہیں، اور احمد رضا اور یہ سب لوگ میدان میں آ گئے۔ ایک شخص کو کہا کہ تم کہو کہ سرے سے حدیثیں نہیں ہے، یہ محدثین نے اپنی طرف سے بنائی، فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا۔ ایک شخص کو کہا کہ تم کہو کہ میں خود پیغمبر ہوں، یہ بڑی سخت چوٹ ہے، یہ سب آپ کے ساتھ لڑ پڑیں گے، مرزائیوں سے مقابلے مناظرے، اور نتیجے میں ہمارے حکومت مضبوط ہو جائے گی، ہماری طرف آ ہی نہیں سکے۔ موجودہ حکومت جب مجلس عمل کے توڑنے میں قاضی حسین احمد اور مولانا فضل الرحمان میں خلاف ڈالنے میں ناکام ہو گئی بری طرح، تو اخیر پیپل پارٹی کو قریب کر لیا، اور پیپل پارٹی کو کہا کہ ہمارے حکومت میں بھی اور ہمارے جانے میں بھی آپ کا فائدہ ہے، اور یہ مولوی تمہارے لیے اور ہم سب کے لیے مضر ہے۔ آج مولانا نے بیان دیا ہے کہ اپوزیشن کے سامنے حکومت کے مقابلے میں سب سے بڑی رکاوٹ پیپل پارٹی ہے۔ شکر ہے کہ ہمارے لوگ یہ سمجھ گئے اور انہوں نے سیاسی دشمن کو پہچان لیا، مارے آستین کو۔ اور وہ جو کڑی بے دمی، وہ جو کہا کرتی تھی کہ اس ظالم حکومت کا حصہ ہم نہیں بنیں گے، اس سے وہ پسپا ہو گئی ہے، پیچھے ہٹ گئی ہے، اور اس نے مان لیا ہے کہ اس حکومت میں رہنا ہے۔ تو انگریز نے کہا کہ مسلمان مذہبی طور پر شکست کھائیں اور ان میں کچھ لوگ ناراض ہو کہ عیسائی ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا، اس کو ہائی کلاس کی عربی سکھائی اور بہت زبردست قرآن سنت تفسیر حدیث فقہ اس کو یاد کرایا۔ جب یہ کام ہو رہا تھا تو دارالعلوم دیوبند کے جو اکابر علماء تھے، بڑے مشائخ، ان کی نظر تھی کہ یہ داؤ پیچ ہمارے لیے تیار ہو رہا ہے، انہوں نے بھی اپنے ایک آدمی میدان میں چھوڑا تھا اور اس کو کہا کہ آپ اناجیل مکمل یاد کر لیں اور ان میں تعارض و ازداد سمجھ لیں اور اسلام کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ تیار کر لیں۔ انگریزوں نے جس آدمی کو تیار کیا تھا اس کو کہتے تھے فاؤنڈر، اور مسلمانوں نے مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا خلیفہ اجل مولانا رحمت اللہ کیرانوی تھے، جن کو اناجیل ایسے یاد تھے جیسے مسلمانوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ جب عیسائیوں کو پتہ چل گیا کہ فاؤنڈر زبردست قابل ہے تو اس نے ان کا مناظرہ سکھ سے کرایا، سکھ ہار گئے، ہندو دھرم سے کرایا، وہ پنڈت ہار گئے، سب سے کرایا، وہ ہار گئے۔ ممکن ہے دو چار کچے پکے حلوہ خور قبر پرستوں سے بھی کرایا ہو، وہ بھی پٹ گئے ہوں گے، وہ تو پٹنے کے عادی ہے اور ان کی عزت پٹنے میں ہوتی ہے، وہی پفٹے منہ تو بجے ہی سا۔ انگریز نے 1860 میں اور 1861 میں الہ آباد کے اندر مذہبی میلہ رکھا۔ مذہبی میلہ اس کو کہتے ہیں کہ ہر شخص آئے اور وہ اپنے مذہب کی تائید میں تقریر کرے۔ وہ بڑا میلہ تھا، اس میں انگریز وائسرائے موجود تھا، اس کے لوگ تھے، تو ملک کے چیدہ افراد چنے گئے۔ دیوبند کے حضرات نے مولانا رحمت اللہ کو تیار کیا کہ آپ جائیں گے۔ تمام دنیا جمع تھی اور فاؤنڈر میدان میں آیا، وہ تو بڑا بہادر ہو چکا تھا، اور فاؤنڈر نے ہندو دھرم کا رد کیا، سکھ مت کا رد کیا، گوتڑوں کا، سارے جہان کے ہندوستانی مذاہب کا رد کیا، اور اعلان کرتا تھا کہ حق اور سچا مذہب صرف عیسائیت ہے، جس کا مرکز برطانیہ ہے اور جس کی برکات ہندوستان میں پہنچ گئی۔ اور پھر اخیر میں کہا کہ قرآن جو مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے وہ غلط ہے، اور مسلمانوں کا جو نبی ہے وہ بھی ایسا ہے، اور مسلمانوں کا مذہب ان وجوہات سے کمزور ہے۔ وہ ہر مذہب کا جب رد کرتا تھا تو پھر کہتا تھا حل من مبارز یبارزنی، ہے کوئی جواب دینے والا؟ جب مسلمانوں کے مذہب کا رد کیا اور اس نے کہا حل من مبارز یبارزنی، تو مولانا رحمت اللہ صاحب کھڑے ہو گئے، کہا بالکل غلط کہتے آپ،
مولانا نے سب سے پہلے ان کے جوابات دے دیے اور نبی آخر زمان کی پاکی اور صداقت 3 طرح ثابت کی، اناجیل سے، غیر مسلموں سے اور قرآن و سنت سے، اور ثابت کیا کہ آپ کی زندگی وہ کامل و اکمل ہے اور وہ انسانیت کی اعلیٰ زندگی ہے، اور جو وحی آپ کو دی گئی ہے قرآن اور سنت وہ مکمل دین، مکمل رہنمائی ہے، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ دنیا جمع حیران ہے، اور پھر اس نے عیسائیت کا رد کیا شروع کیا اور عیسائی کے بحر بکیڑ دیے، ہر طرح اناجیل کو رد کیا اور ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجودہ عیسائیت سے اور اناجیل سے، تعلیمات سے اور فاؤنڈر کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہم ہیں، قرآن ہے، ہمارے پیغمبر ہے۔ فاؤنڈر تس نس ہو گیا اور مولانا کے تابڑ توڑ حملوں کا جواب نہ دے سکا۔ علماء لکھتے ہیں مولانا نے صرف اس موضوع پر کہ تثلیث اور ہے اور توحید اور ہے 1000 دلائل دیے اور ثابت کیا کہ تثلیث کو مذہب سماوی کہنا انبیاء علیہ السلام پہ تہمت ہے، دروغ اور کذب کی بڑی مثال، اور تثلیث کی وجہ سے ہی توحید سے تم محروم ہو چکے ہو۔ جب مناظرہ ختم ہوا تو عیسائی سمجھ گئے، انگریز گورنمنٹ، کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، اور اس جیسے لوگ جب مسلمانوں میں موجود ہو مسلمان جوش میں آ جائیں گے، اور پوری مجلس اس ایک شخص کے مداح ہو گئی۔ تو انگریز نے سوچ بچار کے بعد فوری فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو سزائے موت دیتے ہیں۔ فاؤنڈر تو ویسے کہ اس نے ان کا بیڑا غرق کیا، اتنا خرچہ ہوا تھا اور مولانا کے سامنے کچھ نہ کر سکے، وہ تو موت کا لائق تھا ہی، اور اس کی موت میں ان کا فائدہ تھا کہ اس بہانے مولانا رحمت اللہ صاحب کو سزائے موت ہو جائے۔ علماء اکابر علماء نے مولانا رحمت اللہ کو گرفتاری نہ دینے کا حکم کیا کہ آپ فوراً ہندوستان سے نکلے۔ مولانا راتوں رات جنگلوں کے راستے بلوچستان، ایران اور وہاں سے عراق اور سعودی عرب داخل ہوا، کیونکہ وہاں ان کے شیخ تھے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سید الطائفہ، شیخ المشائخ دارالعلوم دیوبند۔ اور فاؤنڈر بھاگا اور وہ قسطنطنیہ گیا، استنبول، وہاں سلطان عبدالحمید خان کی حکومت تھی، اور وہاں بڑے بڑے شیخ الاسلام و فخر الاسلام ہوتے تھے، گڑب اسلام اور ڈب اسلام، اور ان کو کہا مجھے اسلام اتنا یاد ہے کہ کسی عالم کو یاد نہیں، سارا اسلام میرے ہاتھ میں ہے۔ سلطان نے دربار میں علماء سے گفتگو کرائی، علماء سب ہار گئے۔ فاؤنڈر تو بہت بہادر تھا۔ سلطان غمگین ہو گیا، اس نے شریف مکہ کو فوراً خط لکھا کہ ایک پادری آیا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کے مذہب کو ختم کر رہا ہے، اور میرے ملک کے علماء جواب نہیں دے سکتے، اگر آپ کے پاس کوئی عالم ہو تو مہربانی کر کے احسان کریں۔ شریف مکہ نے حاجی امداد اللہ سے کہا، حاجی صاحب نے کہا کہ آدمی تیار بیٹھا ہے، لیکن 2-3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا نام ابھی ظاہر نہیں کرنا ہے، شاہی گھوڑے پر بٹھا کے اس کو برید خاص کہتے تھے اور اس کو استنبول پہنچاؤ۔ دوسرا یہ کہ یہ اندر کمرے میں بیٹھا رہے گا، اینڈ ٹائم پر جب فاؤنڈر کی تقریر ختم ہو جائے تو یہ باہر آئے گا۔ جب تک فاؤنڈر کی تقریر ختم نہیں ہوئی ان کا نام نہیں لینا ہے، بس آپ کہے کوئی عرب مولوی آیا ہے۔ استنبول میں شاہی دربار میں مناظرے کا سٹیج لگ گیا اور لاکھوں مجمع لگ گیا، دنیا حیران ہوئی کہ عجیب عیسائی ہے، قرآن سنت تمام فقہ تاریخ سب اس کو یاد ہے، اور وہ تو وہ جگہ بیان کرتا تھا جن پہ اعتراض ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ ایسے گھوم گیا اسٹیج پر، اس کو کیا پتا تھا، اور اس نے کہا ہے کوئی جواب دینے والا؟ مولانا کمرے سے باہر نکلا ہے، اس نے دیکھا وہ یہ میرا باپ کہاں سے آیا؟ مولانا نے کہا بالکل جواب تیار ہے۔ فاؤنڈر نے کہا کہ میں ذرا طہارت خانے جاتا ہوں، واپس آتا ہوں۔ وہ 1862 میں فاؤنڈر جو طہارت خانے گیا ہے واپس نہیں آیا، کیونکہ بیت الخلاء دریاب پر بنے ہوئے تھے، نیچے نکاسی دریا میں ہوتی تھی، اس نے وہیں سے چھلانگ ماری اور ہمیشہ کے لیے مردار ہو گیا۔
مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اس علم کو بڑے خاص طریقے سے نقل کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے. وہ کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے اظہار الحق. مکہ مکرمہ سے 26 مرتبہ شائع ہوئی ہے. مولانا نے وہاں مدرسہ قائم کیا تھا، اس کا نام ہے مدرسہ سولتیہ، مکہ مکرمہ میں. عرصہ دراز تک اہل حق کا مرکز رہا ہے، اب بھی ہے. یہ اظہار الحق اس قابل ہے کہ مناظرے کے کورس میں پی ایچ ڈی میں تخصص والوں کو یاد کرایا جائے. مولانا تقی صاحب نے جو بائبل سے قرآن تک کا ترجمہ کیا ہے، اس میں اس کتاب سے بڑا کام لیا ہے، اظہار الحق سے. ہمارے پاس اصلی نسخے موجود ہیں ہندوستان کے بھی اور پھر مکہ مکرمہ سے جو شائع ہے. ایک ایسا نسخہ بھی نظر سے گزرا جس پر مولانا کا حاشیہ ہے، مولانا رحمت اللہ صاحب کا. اس میں یہ فاؤنڈر کا قصہ بھی لکھا ہوا ہے. ماقبل کی صورت میں توحید کا مسئلہ تھا اور 100 آیات کے اندر اس صورت کے اندر 101 آیت تک تقریباً توحید کا مسئلہ ہے. کئی مفصل ہے، کئی مجمل ہے، اور 32 آیات تک تو مسلسلات چلا ہے. درمیان میں جب ضرورت پیش آئی تو نجران کے وفد کو جوابات دیے گئے. اس صورت میں توحید کے بعد رسالت کے شبہات ہے اور اس کے جوابات ہے. اس صورت میں رسالت ہے اور رسالت کے خلاف اہل کتاب کے قبائح ہے، قبائح و اہل الکتاب. اس صورت میں جہاد کا مسئلہ اور صاف مجاہد تک ہے، یعنی تربیت اور ٹریننگ کی حد تک. 10 اوصاف ذکر ہے، 5 اعتقادی، 5 عملی. اس صورت میں ابتدائی 2 جنگیں ہیں، یعنی بدر اور احد، کہ مجاہد لڑ سکتا ہے، یہ لیجئے. اور وہ لڑ گیا اور کامیاب ہو کے واپس ہوا ہے. اس صورت میں انفاق کے ساتھ جماعت اور آداب ہے. اس صورت میں بھی صحابہ کی جماعت کا مفصل ذکر ہے، ان کی ثابت قدمی بتائی کہ جماعت اہل حق پر ثابت قدم رہے، منافقین کی طرح میدان نہ چھوڑے، کفار سے ڈرے نہیں، اسباب کے بجائے مسبب سے تعلق رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا دعویٰ ہے اثبات الالوہیہ للہ وحدہ، اثبات التوحید. سورت کا دعویٰ ہے قرآن کریم کی صداقت. سورت کا دعویٰ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت. اور سورت کے مسائل میں سے ہے جہاد، انفاق اور آداب اور تنظیم. درمیان میں تہذیب الاخلاق، السیاست المدنیہ، تدبیر المنزل کے فوائد کی طرف بھی اشارات ہیں. سورت بالاتفاق مدنی ہے اور سورت کی ابتدا سے ہی سورت کا دعویٰ ہے. بعض صحابہ سے منقول ہے کہ اسم اعظم اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس میں ہے. بعض حضرات بطور تبرک کے الف لام میم کا میم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، اور یہ اسم اعظم کے ورد کے لیے اکسیر بتایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم الہ لازم الوجود. الف لام المیم المنزہ من الشریک المنزل للکتب السماویہ. الف لام میم اللہ سبحانہ و تعالی منزہ اما یتفوت النصارى. یہ جو عیسائی تہمت لگاتے ہیں ان سے اللہ پاک صاف ہے. اللہ لا الہ الا هو، اللہ نہیں معبود مگر وہی.
والحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم دائم۔ اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک دن فوت ہوں گے، اور خود عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ انہیں یہود نے پھانسی دی ہے اور بیت المقدس میں ان کی قبر بنی ہے، اور 3 دن کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اتاری اللہ نے آپ پر قرآن برحق۔ وہاں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، جب حق کے ساتھ آئی یہ کتاب تو شک کہاں ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہیں اگلی کتابوں کی۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اتار چکے ہیں توریت اور انجیل۔ بعض کہتے ہیں قرآن کو نزل کہا اور توریت انجیل کو انزل کہا، کیونکہ وہ ایک دفعہ آئی ہے، اور نزل ینزل تنزیل یہ تدریج ہے۔ من قبل ھدی للناس، اس قرآن سے پہلے توریت و انجیل بھی ہدایت کے ذرائع تھی۔ وانزل الفرقان، اور اتار چکا ہے یہ قرآن۔ یہاں انزل اس لیے کہا کہ ایک ایک حصہ جو آیا ہے 23 سال میں، وہ بھی حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن کی صفت فرقان ذکر ہوئی، بتانے کے لیے کہ عیسائیوں نے اپنے مذہب کے خلاف جو جھوٹ بولا تھا اس کا فرق بھی قرآن بتا رہا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جو لوگ انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا ان کے لیے عذاب کڑک ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ وہاں فرمایا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں فرمایا وانزل التوراۃ والانجیل من قبل، وہاں جن کتابوں کا ذکر اجمال تھا یہاں ان کی تفصیل آئی، نام لے کر کہا توریت و انجیل۔ ادھر فرمایا تھا ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، اور وہاں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، یہاں فرمایا لہم عذاب شدید۔ سزا دینے کے لیے 2 صفت چاہیے، ایک غلبہ اور ایک انتقام کا جذبہ۔ غلبہ ہے جذبہ نہیں ہے تو کبھی بھی سزا نہیں ہوگی، اور جذبہ ہے لیکن غلبہ نہیں ہے تو پھر بھی سزا نہیں دے سکے گا۔ فرمایا عزیز بھی ہے ذو انتقام بھی۔ شاید یہ رد ہے اس قول کا جس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے چہرے پر تو آپ انہیں کہیں یہ دوسرا چہرہ محروم ہو گیا آپ کے ہاتھ کے برکت سے، ذرا ایک کس کے اس کو بھی مارو۔ اس لیے عیسائی مذہب میں جہاد نہیں ہے، جو دوسروں کو کہ آؤ مارو مجھے، وہ کب جہاد کریں گے؟ جواب دے دیا کہ جو اتنا رحیم کریم ہو اور اتنا نرم ہو آپ کے خیال کے مطابق، وہ کب خدا ہو سکتا ہے کہ تم عیسیٰ کو خدا کہتے ہو؟ خدا تو عزیز ہے اور ذو انتقام ہے، چٹ پٹ بدلے لینے والا ہے۔ پھر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں چلا۔ جواب ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے تو چھپتی نہیں کوئی چیز، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ عیسیٰ کیسے الہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم کے بطن سے، یہ خدا کا حکم تھا، پیدا تو اللہ کرتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو شکلیں بناتا ہے تمہاری بچہ دانیوں میں جیسے وہ چاہے۔ سبحان اللہ، رحم مادر میں شکل تصویر انسان کی رب العالمین کے حکم سے بنتا ہے، تو اللہ رب العالمین جب بنانے والا ہے تو یہ کہنا کہ جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا اس لیے خدا کا بیٹا اس صریح جھوٹ ہے۔ لا الہ، نہیں ہے حاجت روا مشکل کشا،
نہیں ہے اولاد بنانے والا، نہیں ہے بیٹا دینے والا، پیغمبر پیدا کرنے والا، الا ہو مگر وہ اللہ العزیز الحکیم جو غالب اور حکمت والا ہے۔ صفت عزیز کا استعمال آل عمران میں زیادہ ہے، کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہود بادشاہ نے قید کر لیا تھا اور جیل خانے سے وہ آسمان پر گئے۔ تو ایک تو یہ بتانا ہے کہ وہ الہ نہیں ہے، وہ تو بہت کمزور تھے، اور دوسرا یہ کہ ادھر کیوں نہیں بچایا، آسمان پہ کیوں لے گئے؟ الحکیم، یہ خدا کی حکمت کا مسئلہ ہے، اس میں آپ کا کیا دخل ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، ان کی بعض آیتیں پکی ہے، محکمات پختہ، ہن ام الکتاب، وہی بنیادیں ہیں قرآن کی، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں ملتی جلتی ہے، متشابہ ہے، سمجھ گئے؟ سارے لوگوں کا پیدا ہونا یہ ایک محکم مسئلہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا یہ متشابہ ہے، چلو متشابہ صحیح، لیکن اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ لہذا وہ خدا کا بیٹا ہے یا خدا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ پیچھے پڑتے ہیں اس حصے کے جو متشابہ ہوں۔ حضرت نے جو کہا کہ خدا کی کوئی اولاد نہیں، مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ محکم ہے نا، اس کو چھوڑا، اور بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو ہو سکتا ہے خدا کا بیٹا، یہ متشابہ ہے۔ اب دیکھو پیغمبر کا، انما انا بشر مثلکم سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا انی خالق بشرا من طین، کتنا واضح ہے ہر رسول اور نبی کا، اور ہمارے نبی آخر زمان کا بشر و انسان ہونا۔ لیکن ایک فرقہ ایسا ہے کہ جب ایک آیت آئی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، حالانکہ وہاں پر واو تفسیریہ ہے، جیسے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، کتاب و قرآن مبین ایک چیز ہے، نور و کتاب ایک ہے، لیکن انہوں نے محکم کو چھوڑ کر اور متشابہ لے لیا، اور بشریت جیسے عقیدے کے منکر ہو گئے، اور عمر بھر کے لیے ذلیل ملعون ہو گئے، اور گندا عقیدہ نبی کے نور ہونے کا انہوں نے گھڑ لیا ہے، اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں۔ بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑے دل، شان خدا کی دیکھو، بدعتی سب ٹیڑے ہوتے ہیں، سارا جہان سفید پگڑی کالی پگڑی، بدعتی کی ہری پگڑی، یہ دیکھو، سارا جہان نماز کے لیے ٹائم پہ کھڑا ہوتا ہے، صفے بناؤ بھائی، صفے درست کرو، لیکن بدعتی بیٹھا رہے گا، کیوں؟ ٹیڑھا ہے۔ سب لوگ اذان سن کے کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن بدعتی کہے گا سیٹیاں بجائے گا۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے نام کی عبادت ہوتی ہے، لیکن بدعتی بے ایمان قبروں کی عبادت کرتے ہیں، سارا کام ٹیڑھا ہے کیونکہ دل ٹیڑھا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جب دل ٹیڑھا ہو گیا قلب تو قالب بھی ٹیڑھا ہوگا۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ پیچھے پڑتے ہیں اس حصے کے جو متشابہ ہیں کتاب میں سے، ابتغاء الفتنہ، ڈھونڈتے ہوئے فتنہ۔ یہ پہلا معنی لغت کے حساب سے آپ کے فہم کے لیے کرتا ہوں، ہماری اردو اس طرح نہیں ہے، آپ سن لو۔ پس وہ لوگ جو پیچھے پڑتے ہیں متشابہ کے، وہ ڈھونڈتے ہیں فتنہ، یعنی کرنا چاہتے ہیں فتنہ۔ ان کا مقصد نبی کو نور کہنا خالص فتنہ ہے۔ نور وہ ہیں جو کسی کی اولاد نہ ہو جیسے جبریل، نور وہ ہے جس کی اولاد نہ ہو جیسے ملائک،
جن کے ماں باپ نسل محفوظ ہو، اولاد قیامت تک ہو، سید فلاں سید فلاں سید سید سید، بس سید کہو، نہیں کہے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کہو سید، میں سید ہوں۔ کیوں ہے نہیں نا، جعلی ہے، شور اس لیے کرتا ہے جہال ساز کے لیے۔ سید فلاں بولنا، سید فلاں، تجھے کوئی لفافہ ہے؟ جھوٹے کہیں گے۔ ان الاعاجم قد ضيقوا انصابهم، بحر الرائق شرح کنز کتاب الزکات، ابن نجم کہتے ہیں نہیں ہے عجم میں نسب کوئی نہیں، سب خلط ملت ہے۔ ویسے داڑھی کنگھی کر لو، ذرا برش کپڑے پہن لو، سید ہو سید ہو۔ پنجاب میں ایک مدرسے سے رسالہ نکلتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو سید لکھتا ہے اور باپ کو سید نہیں لکھا۔ میں نے ایک دن ایک شخص سے کہا کہ یہ کب سے سید ہوا ہے، کیونکہ اس کے والد تک تو کوئی سید نہیں تھا، اب اس نے لکھنا شروع کر دیا ہے۔ شرم و حیا کی لوگوں میں۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو اس پر کیوں اصرار ہے؟ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہمارے نبی پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ ایک غلط آدمی نے کتاب لکھی ہے سید السادات اور ان کی جڑیں کاٹی، لیکن وہ آدمی چونکہ خود قابل طعن تھا، سید السادات محمود عباسی نے۔ ڈھونڈتے ہیں فتنہ وابتغاء تأویلی، اور ڈھونڈتے ہیں اس کا معنی کرنا چاہتے ہو، متشابہ کا معنی چھوڑ، وما یعلم تأویلہ، نہیں جانتے متشابہ کا معنی الا اللہ، مگر اللہ، اللہ ہی جانے اس کا کیا معنی ہے، اللہ نے ہمیں بتائے۔ والراسخون فی العلم، اور وہ جو پختہ ہے علم میں، مضبوط علماء، راسخ العلم، سبحان اللہ۔ یقولون، کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم ایمان لائے پورا قرآن پر، کل من عند ربنا، محکم اور متشابہ دونوں رب کی طرف سے ہیں، برحق ہے، مگر یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وما یذکر، نہیں سمجھ سکتا ہے اس کو، الا اولو الالباب، مگر عقل والے۔ اللہ اللہ۔ پنجاب میں ایک دیوانہ تھا، اس کا نام تھا بازگل۔ جب بھی کہیں جلسہ ہوتا تھا سیاسی یا مذہبی تو بازگل اسٹیج پر آ جاتا تھا اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا، اسٹیج اس کو تھوڑی دیر کے لیے لاؤڈ اسپیکر دینا ہے، وہ دیوانہ تھا۔ تو لوگ بھائی بازگل آیا اچھا ٹھیک ہے بھائی آؤ بازگل، تو وہ لاؤڈ اسپیکر پر کہتا تھا، گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے بے شعورے رہ گئے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے اور پختہ عالم وہ سکوت بھی اختیار کر لے بعض چیزوں پہ، نہ پڑھے ہر چیز۔ علم بسیار گوئی کو نہیں کہتے ہیں، علم درست گوئی کو کہتے ہیں۔ قاضی خان صحیح بات کرے۔ امام مالک کی خدمت میں یمن سے لوگ آئے تھے، 36 سوالات کیے، مالک نے 2 یا 3 کے جوابات دیے، باقی کا آپ نے علاقے کے علماء سے پوچھو، مجھے وقت نہیں ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔ لیس ابن سعد کوئی بڈنڈا بانے ہوا لو آخو اس غلو، لیس ابن سعد خاص شاگرد تھا، وہ زیادہ نخرہ دکھاتا تھا۔ امام مالک نے کہا دے دو لاٹھی، یہ شاگرد ہو کر کے تنگ کرنے آیا ہے۔ یہ ثابت کرنا تھا کہ خاموش رہنا بعض اوقات، کچھ نہ کہنا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ مولوی احمد رضا کا ایک قصور یہ بھی ہے کہ ہر سوال کا جواب لکھا ہے، یاد نہیں ہے تو غلط لکھا ہے لیکن لکھا ضرور ہے۔ اور خاموش رہنا، سب مسائل کے ٹھیکیدار ہم نہیں۔ نبی آخر زمان کتنے سوالات پر خاموش رہتے، کتنے مہینے تک وہی نہیں آتی، آپ چپ رہے تھے۔ خود حضرت عائشہ کے مسئلے میں آپ کتنے دن خاموش رہے؟ گھر کا مسئلہ، عزت و ناموس کا مسئلہ، امر اللہ کے منتظر ہوتے تھے۔ والراسخون فی العلم، اور وہ جو پکے ہیں علم میں، یقولون کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس قرآن پر، کل من عند ربنا، سب اللہ کی طرف سے،
وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس کو نہیں سمجھ سکتے مگر عقل والے۔ معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ عقل بہت ضروری ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار ٹیڑھے نہ فرما ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ آپ ہدایت دے چکے۔ ان لوگوں کے لیے کہا تھا نا فی قلوبہم زیغ، تو اپنے لیے دعا ربنا لا تزغ قلوبنا، خدایا ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ ڈال جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت دی۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، دیجئے ہم کو اپنی طرف سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک آپ سب کچھ دینے والے ہیں۔ وہاب کے معنی ہیں احسان اور مہربانی کرنے والا۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی 12ویں صدی ہجری میں نجد کے اندر ایک عالم گزرے ہیں۔ ان کی بعض تحریکات میں کچھ زیادتی ہوئی ہے، لوگ ناراض رہے۔ تفصیل کے لیے لمعۃ الشہاب فی ترجمت ابن عبد الوہاب دیکھنے کا ہے۔ لمعۃ الشہاب فی ترجمت ابن عبد الوہاب۔ یقیناً اس زمانے کے بدعتیوں سے وہ 1000 درجے افضل تھے، لیکن دیوبندی نظریات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ سے فیض الباری جلد اول صفحہ 171 لکھتے ہیں اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی۔ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نے کبھی سنی نہیں ہے، تو آپ لکھیں گے کیسے؟ لکھ نہیں سکتے۔ تو مشاق لڑکا ہوتا ہے جو زندگی بھر لکھتا ہو، منہ سے لفظ نکلتے چٹ پٹ لکھتا ہے، یہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا لفظ ہے، ان کو ابھی پھر پڑھنا ہے، نحوی میزان سیکھنا ہے۔ ہمارے یہاں رواج نہیں لکھنے کا، غریبوں کو لکھنے ہی نہیں آتا۔ اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم یتسارع الى تکفیر المؤمنین ولا ينبغي ان يقتحم في هذا الوادي الا من كان متقنا عارفا بوجوه الكفر واسبابه۔ ابن عبد الوہاب کا مکل آدمی تھا اور لوگوں کی تکفیر میں اجلت کرتا تھا۔ شاہ سے فرماتے ہیں سم اور بدشویر، حالانکہ تکفیر کا مسئلہ بہت نازک ہے، بہت احتیاط چاہیے۔ وہ احتیاط اور وہ معرفت ابن عبد الوہاب کی نہیں تھی، سمجھ گئے؟ شاہ صاحب کی شرح فیض الباری مصر سے چھپ گئی، دنیا کے علماء نے سینے سے لگایا، سعودی عرب میں بھی چھپ گئی، علماء کو بٹ گئی۔ غیر مقلد مینڈکھور ٹاپچیر، ان کے پیٹ میں بڑا درد ہوا، انہوں نے فوراً کمیٹی بٹھائی کہ اس کی غلطیاں پکڑو۔ غلطیاں تو بخاری کی بھی پکڑی جا سکتی، یہ کون سی بات ہے؟ وہ کون ہے جو وحی سے لکھتا ہے؟ تو یہ عبارت پکڑ میں آ گئی، پہلی جلد صفحہ 171۔ عبد الوہاب نجدی کا پوتا تھا عبد الواسع، اور وہ سعودی عرب کا وزیر تعلیم تھا۔ اب محمد ابن عبد الوہاب کا پڑپوتا تھا۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ کے غیر مقلدوں کی کمیٹی، ریال خور اور ریال چور، وہ فیض الباری کو لے کے عبد الواسع کے پاس لے گئے کہ اس کتاب کو سرکاری طور پر تائید حاصل ہو گئی، یہ اتنی بری کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ابن عبد الوہاب نجدی بلید تھا، کن ذہن، قلیل العلم تھا، تکفیر مسلم میں اجلت کرتا تھا، اور اسلام اور کفر کے وجوہات سے ناواقف تھا۔ انور شاہ صاحب کا غرض ہے پورا۔ عبد الواسع نے اس کتاب کی اس عبارت پر قلم سے ایسا نشان لگایا، گول دائرہ کیسے، اور کہا آپ علماء ہیں، آپ بخاری پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھو، ایمان سے کہو، اس کتاب میں اس ایک بات کے علاوہ کوئی اور بات غلط ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کتاب بہت اعلیٰ اور بڑی اچھی ہے۔ کہ صرف ایک بات میرے دادا کے بارے میں کہی ہے تو کتاب پر پابندی لگاتے ہو؟ کتاب کوئی میرے دادا کے فضائل میں لکھی گئی ہے؟ تو رسول اللہ کی حدیثوں کی شرح ہے، اور اس شرح میں آپ کہتے ہیں کہ یہ لا نظیر کتاب ہے، لا ثانی ہے۔ اگر میرا دادا ایسا تھا تو اچھا کیا ہے، اور اگر ایسا نہیں تھا تو جو بھی یہاں پہنچے گا وہ شاہ صاحب کو غلط کہے گا، 10 لاکھ میری طرف سے اور شائع کرو، چھاپو، چلو۔
فیض الباری نے ایسی کرامات دکھائی الحمدللہ۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے سعودی عرب میں اپنا سیٹ مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے بیٹوں کو رابطہ میں داخلہ دلانے کے لیے ایک کتاب لکھی ہے، شیخ ابن عبد الوہاب نجدی اور علماء حق، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت انور شاہ صاحب یا حضرت مدنی نے اگر ابن عبد الوہاب کو برا کہا ہے تو یہ شہرت بہت زیادہ تھی، ورنہ وہ اچھے آدمی تھے۔ ہم منظور نعمانی کو اس سلسلے میں 100% خطا پر سمجھتے ہیں، اور شان ورشا کی عبارت اور مولانا حسین احمد مدنی کے مکتوبات جس میں عبد الوہاب نجدی کا رد کیا گیا ہے ان کو اصل دیوبندیت سمجھتے ہیں۔ منظور نعمانی ہمارے محسن تھے، آپ ہی نے عمر بھر بریلویوں کا تعاقب کیا، اور خود مولوی احمد رضا کے منظر اسلام میں ان کے شیخ الحدیث رحم الہی اور سردار احمد لائل پوری سے آپ کا مناظرہ مشہور ہے، جو فتح بریلوی کا دلکش نظارے کے نام سے چھپی ہے سر آنکھوں پر، لیکن اس بارے میں حضرت شاہ سے وہ حضرت مدنی مصیب ہے، مولانا کی تحقیقات صحیح نہیں ہے، ہم اسے غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارے اہل حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی متشابہ پر بنیاد نہیں رکھی۔ ہمارے بزرگوں نے ابن عبد الوہاب کو برا کہا ہے اور یہی عالم اسلام کی تحقیق ہے، لیکن انہوں نے تکفیر کبھی بھی نہیں کی ہے، صرف زیادہ سے زیادہ بعض مسائل میں غلطی پر ان کو کہا ہے، اور غلطی ہو سکتی ہے۔ پیغمبر فرماتے المجتہد اذا اجتہد واصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر۔ شیخ محمد سالم بلوچ بڑے اونچے لوگوں میں سے تھے، عالم بڑے نہیں تھے، اخلاص والے تھے، بلوچستان کے تھے، ایران کی طرف کے، اور عبداللہ بن باز نے ان کو بیٹا کہا تھا، عرب ہو گیا تھا، وہی رہتا تھا، ہمارا مہمان تھا یہاں۔ ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کے سر پر مجھ سے گفتگو کی، میں نے رات کو کچھ نہیں کہا، میں نے کہا خفا ہو جائے گا، کھانا نہیں کھائے گا۔ صبح ناشتہ واشتہ کرایا، میں نے مولانا شیر علی شاہ کو کہا کہ شیخ کو اب سامنے بٹھا لو۔ مولانا بھی خوب غصے میں تھے، شیخ کو سامنے بٹھایا، میں نے کہا ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب کے بارے میں آپ کا علم زیادہ ہے یا انور شاہ سے اور حسین احمد کا زیادہ ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارا زیادہ ہے۔ میں نے کہا آپ کا علم تو میرے برابر نہیں، تو انور شاہ سے اور حسین احمد سے زیادہ کیسے جانیں گے، جبکہ ہم ان کے جوتے کے تلوے کی مٹی کے برابر نہیں۔ میں نے کہا یہ اقتضاء الصراط المستقیم لأہل الجحیم ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اب میں نے صفحہ 186 نکالی، میں نے کہا یہ پڑھ لو، یہ آپ کا نظریہ ہے؟ میں نے کہا یہ صحیح لکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں غلط۔ میں نے کہا آپ جن کو ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب کے مداح کہتے ہیں انہوں نے یہ جگہ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں نے دیکھی، یہ دیکھ لیا، آپ توبہ کرتے کان پکڑ رہے ہیں نہیں؟ میں نے کہا ابن قیم ابن تیمیہ کی کتابوں میں ہزاروں مقامات دکھاتا ہوں، آپ انہیں مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ علماء دیوبند کا سینہ تو دریا ہے، وہ اس پر حمل کرتے ہیں کہ محقق علماء دین کی خدمت فرمائیے، کہیں غلطی ہو گئی اللہ ان کو معاف کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے علماء دیوبند میں سلیقہ ہے، طریقہ ہے، قرآن فہم ہے، اتباع ہے، انقیاد ہے، الحمدللہ۔ سر منہ غلو نہیں ہے، سر منہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اکابر کے اتباع میں پورے اعتدال کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار، نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں، بعد از ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا، اور عطا فرما ہمیں من لدنک اپنی طرف سے رحمتن مہربانی، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں، وہاب۔ جب ایک اللہ کو ماننے والا اس کو کہتے ہیں وہابی، اور جو اس کو نہ مانے اس کے دماغ میں ہے شرک اور بدعت کی خرابی۔ وہابی
حضرت گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں ہمارے اس ملک میں یعنی ہندوستان میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کو وہابی کہتے ہیں. یہاں ابن عبد الوہاب کے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ مولانا عبدالشکور دین پوری نے فرمایا نا کہ میں ریل گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، کراچی جا رہا تھا، وہاں سے حج پر جانا تھا کہ ایک بدعتی آ کے بیٹھ گیا. کہا مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبدالشکور. کہا وطن کون سا ہے؟ میں نے کہا پنجاب تھوڑا دور. کہاں جا رہے ہو؟ سعودی عرب، ایمان پر سرور. کہا آپ وہابی تو نہیں ہے؟ کہا میں نے کہا تیرے دماغ میں خرابی تو نہیں ہے. کبھی کبھی مولانا جوش میں کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھا کہاں کے ہو؟ میں نے کہا پاکستان. کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا عربستان. کہا کہاں سے پڑھا ہے؟ میں نے کہا ہندوستان. کہا آپ وہابی تو نہیں؟ میں نے کہا تیرے دماغ میں خرابی تو نہیں ہے. ان غریبوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. ایک نقطہ یاد رکھو، ہمارے ملک کے جو لوگ محمد ابن عبد الوہاب کو برا بلا کہتے ہیں، وہ عمر بر عبد الوہاب کرتے ہیں. اور ابن عابدین نے فتاوی شام کتاب البغات میں جو ان کو برا بلا کہا ہے تو عبد الوہاب کو کہا ہے. عجیب بات ہے، یعنی ان کو اتنا پتہ نہیں کہ وہ محمد ابن عبد الوہاب تھا، اور باپ جو ان کا تھا عبد الوہاب وہ خود مبتدی مشہور ہے، وہ ان کی پارٹی کا آدمی تھا. ایسا ہم گارو ریسٹ ہاؤس میں نظر بند تھے. مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب کے بڑے بھائی مولانا عبید الرحمان مرحوم ملنے آئے. تو ہم نے جیلر سے کہا کہ انگلینڈ سے آئے ہیں بھائی سے ملنے کے لیے، تھوڑی دیر ملاقات کرائے. اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. خیر ہم نے کوشش کی، اس نے نہیں مانا. تو جو تھانہ دار ساتھ آیا تھا ممروز نام تھا بہبود کا، اس کے خلاف اس نے درخواست لکھی کہ آج ایک عالم مولانا بنوری سے ملنے آئے تھے. اس پر ممروز ڈسمس ہو گیا. مجھے پتہ چلا، میں نے اندر سے ڈی آئی جی کو خط لکھا کہ ہمارے ساتھ مولانا بنوری کون ہے جن سے ملنے آیا تھا؟ آپ ڈی آئی جی ہے کراچی کا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ سرے سے مولانا بنوری نام کا آدمی یہاں نہیں ہے تو ملنے کون آیا؟ چنانچہ اس نے جیلر اور ڈی ایس پی اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور سب کو ارسٹ کروایا کہ مولانا بنوری دکھاؤ. مولانا مفتی احمد الرحمان کو مولانا بنوری لکھ دیا. میں نے کہا ڈالباش پہ مولانا بنوری دکھاؤ کون ہے؟ ہمارے ساتھ تو مولانا بنوری کوئی نہیں. آپ کہتے کہ میمروز مولانا عبید الرحمان کو مولانا بنوری سے ملانے لایا تھا. میمروز کی ترقی ہو گئی اور وہ رافضی تینوں کے تین جہاں سے آئے تھے وہاں پہنچ گئے. انکا انت الوہاب، خدایا آپ ہی سب کچھ دینے والے، اعزاز و شرف ہدایت دینے والے. ربنا اے پروردگار، انکا جامع الناس، بے شک آپ جمع کرنے والے لوگوں کو، لیومن اس دن میں، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کا. نجران کے عیسائیوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگی کے دوران اس طرح بھی اشارہ کیا تھا کہ حضرت آپ اور صحابہ بہت تکلیف سے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بادشاہت میں ہیں. جواب، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم واولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کام نہیں آئے گی ان کو مال اور اولاد اللہ کے دین میں کچھ بھی. واولئک ھم وقود النار، اور یہ لوگ ایندھن بننے والا ہے جہنم کا. کداب اہل فرعون، ان کا انداز فرعونیوں جیسا ہے. داب جسے اردو میں کہتے ڈھب، ڈھب یہ اردو عربی کا ہے داب. کداب اہل فرعون، ان کا ڈھب فرعونیوں جیسے ہے. فرعون کوئی غریب تھا کیا؟ وہ بھی بہت مالدار تھا مگر موسیٰ کے مقابلے میں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کی طرح جا و حشمت و اقتدار والا نہیں تھا، پھر وہ کیوں حق پر تھا؟ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے نمرود وغیرہ، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی. فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس آن پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں سے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے.
قل للذین کفروا، فرمائیے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ستغلبون عن قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم اور جمع کیے جاؤ گے دوزخ، وبئس المہاد اور ناکارہ بچھونا ہے۔ مہاد مہد سے ہے، مہد پنگوڑے کو کہتے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، حدیث نہیں یہ مقولہ ہے، اطلب العلم ولو بالسین مقولہ ہے، حدیث رسول نہیں۔ تو جو آرام ان کو چاہیے اس کی جگہ جہنم ملے گی، جو آرام کے لائق نہیں ہے۔ قد کان لکم آیۃ، یقیناً ہے تمہارے لیے نشانی، فی فئتین دو گروہوں میں، التقطا جو آمنے سامنے ہوئے، التقطا جن کی مٹ بھیڑ ہوئی، ایک فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت قتال کر رہی ہے اللہ کے راستے میں مسلمان صحابہ، اخری کافرا اور دوسری جماعت کافر ہے، یرونہم یہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلہم دو چند رأی العین کھلی آنکھوں سے، کافروں کو مسلمان دو چند نظر آئے تو ان کی ہمت ختم ہوئی، اور مسلمانوں کو کفار دو چند نظر آئے وہ تو تھے بھی زیادہ، تو مسلمان دلیر ہو گئے۔ مسلمان اسباب دیکھ کے پیچھے نہیں بھاگتا، مسلمان اسباب دیکھ کے مسبب کے قریب ہو جاتا، یاد رکھ، اسباب اور مسبب کی واضح مسلمان افغانستان کے نہتے مسلمان، پورے امریکہ کو آج کے اخبار میں آیا ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مصالحت پر آمادہ ہو رہا ہے، اور ان کے انٹیلیجنس نے بالاتفاق رپورٹ دی ہے کہ پورا امریکہ ختم ہو جائے گا، یہ جنگجو قوم ختم نہیں ہوگی اور جو اس جہاد کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ لڑنے کے قابل ہو چکے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کے خاندان ختم ہو گئے، انہوں نے کیا کرنا ہے سوائے جہاد کے۔ وَجَعَلَ مُحَمَّدًا شُجَاعًا جَعَلَ رِزْقَهُ تَحْتَ رُمْحِهِ، اس کا سٹیکر بناؤ اپنے پاس رکھو، لیبل بناؤ، قلم پر لکھو، اللہ نے ہمارے نبی کو بہادر بنایا، جعل محمد جعل اللہ محمدا شجاع جعل رزقہ تحت رمحہ، تفسیر الدر المنصور۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید فرماتے ہیں اپنی مدد بھیج کر جن کی چاہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے۔ دیکھ میری بات سنو، ہم بھی دیکھ رہے ہو آپ بھی، وہ حکومت نجران کی ان کا کوئی اتا پتا ہے؟ بالکل ختم۔ وہ ایک چھوٹی سی ریاست مدینہ منورہ کی بنی ہے، اور حضرت اور صحابہ آفتاب سے زیادہ عزت و شرف والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زین للناس حب الشہوات، خوبصورت دکھائے لوگوں کو شہوتوں کی پیار۔ شہوت شہا، اشتہا یشتہی چاہنے کے معنی میں، لوگوں کو خوبصورت دکھایا گیا شہوتوں سے محبت، من النساء عورتوں سے ایک، والبنین بیٹوں سے دو، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور خزانے جو جمع کیے جاتے ہیں سونے اور چاندی کے، تین، والخیل المسومۃ پانچ، والانعام اور جانور چھ، والحرث اور کھیتی، ہفتے کا ہفتہ چلا گیا۔ اب تفسیر کیسے پڑھو گے؟ سارا ہفتہ شہوت میں چلا گیا۔ خوبصورت دکھایا گیا لوگوں کو عورتوں کی محبت، بیوی کے ساتھ بہت بیٹھا رہتا ہے، وہ جلدی کمر میں گھس جاتے وہ للوشا، بیوی کا اپنا وقت ہے، اس میں آدمی اچھا لگتا ہے، باقی کتابیں پڑھو، علم مضبوط کرو، بس تو اسی کمرے کا رہ گیا ہے۔ وہ کوڑا خٹک میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شماس گل، شماس کہلاتا تھا۔ کوڑے کی اپنی زبان ہنکو ہے، یہ بڑا خوش ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں آپ کے ابھی ہنکو دیکھ لی، جہانگیرہ آدھا ہنکو ہے آدھا پشتو ہے۔ تو لوگ اس کو کہتے ہیں شماس شادی نہ کرسی،
کہ شادی کر کے وقت کی کرسی. جب بھی کسی نے کہا شماس شادی نہیں کرنی ہے، کہا شادی کر کے وقت کی کرسی، پھر کیا کروں گا؟ شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی لوگوں نے بتایا 20 دن ہو گئے شماس باہر نہیں آیا، دلہن کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہے، وہ ہنستا ہے، خوش ہو رہا ہے. کبھی دیکھی نہیں تھی ایسے خوبصورت عورت، ماموتا بیادی موتا. تو لوگوں نے بڑی مشکل سے شماس کو باہر نکالا، اور شماس باہر نہ آسی، کہا باہر آ کے وقت کی کرسی. وہ شماس گلا، باہر آؤ، کام کرو، مدرسے چلاؤ، سبق پڑھو. یہ بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جی ہاں، کڑنگا کڑنگا اشلنگا اشلنگا. اس سے کیا کام بنے گا؟ 4 بیویوں کو خاوندوں کو دیکھا ہے 8 10 گھنٹے مسلسل پڑھاتے ہوئے. اور خدا کی شان ہے جو عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹھا رہتا ہے اس کی شکل ادائیں بھی عورت نما ہو جاتی ہے، مردانگی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے عرب بچوں کو باہر بھیجتے تھے تربیت کے لیے تاکہ یہ ذرا ماں سے بھی دور ہو جائے. دیکھو ذرا، اور اس میں بہت بڑی ہمت آ جائے. اللہ اکبر. تو خوبصورت دکھایا گیا لوگوں کو شہوتوں کی پیار، عورتوں سے 1، والبنین بیٹوں سے 2، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور خزانے جو جمع کیے گئے سونے اور چاندی کے 3، والانعام والخیل المسومۃ 4، والانعام اور جانور 5، والحرث 6. ایک مشکل سے کوئی جمعہ رہ گیا ہوگا، وہ لگا لو تو وہ بھی گیا. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا. ایک ہفتہ پورا ہے، ذهب اور فضہ علیحدہ جمع کرو. النساء 1، البنین 2، القناطیر المقنطرۃ من الذهب 3، والفضہ 4، والخیل المسومۃ 5، والانعام 6، والحرث 7. پورا ہفتہ شہوت میں چلا گیا اگر شریعت کا ساتھ نہیں دیا. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا. واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے ہاں ہے بہترین ٹھکانہ. کافر کے لیے کہا وبئس المہاد، مسلمان کے لیے کہا واللہ عنده حسن المآب. قل انبئکم بخیر من ذالکم، آپ فرمائیے بتا دو تم کو بہتر اس سے، بیوی کی محبت سے، بیٹوں کی محبت سے، سونے اور چاندی کی محبت سے، والخیل المسومۃ، اور گھوڑے نشانہ دار کی محبت سے، اور مویشیوں کی محبت سے، اور کھیتی اور باغات کی محبت سے. کیا بتاؤ؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا عند ربہم، جو ڈرتے ہیں رب سے، جنات الجنت تجری من تحت الانہار، کے بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور وہ بیویاں بڑی پاک باز ہوگی، ورضوان من اللہ، اور رضا ہوگی اللہ کی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھ رہے ہیں بندوں کو. الذین یقولون ربنا، وہ بندے جو کہتے ہیں پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، معاف کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار. سورہ بقرہ میں صرف اتنی دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کیسے ملا دیا مضمون؟ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، عاجزی کرنے والے، والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرنے والے سحری کے وقت. سبحان اللہ. علیکم بقیام اللیل، اے طالب علم، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھو، فإنہ داب الصالحین قبلکم، یہ تمام بزرگوں کا محبوب عمل ہے. خواجگان نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، میرے شیخ کبیر فرید الدین گن شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ سحری کے وقت اٹھ کے فرماتے تھے،
وقت سحری وقت مناجات ہے، خیز درا وقت کے برکات ہے۔ یہ بڑا اچھا جملہ ہے، میں نے فریم کرا کے دفتر کے سامنے لگایا۔ وقت سحری وقت مناجات ہے، سحری کی گھڑی خاص اللہ سے مانگنے کی ہے، خیز درا وقت کے برکات ہے۔ باقی فارسی ہے، صرف ہے لگایا ساتھ۔ یہ اردو کا پہلا جملہ ہے جو ہندوستان میں نکلا ہے، یاد رکھیں، اس سے پہلے اردو نہیں تھی۔ اور حافظ شیرازی فرماتے ہیں، دلا بسوس کے سوزے تو کارہاں بکنت، دعائیں نیم شب دفاع صد بلا بکنت۔ راتوں کو اٹھو اور خوب نمازیں پڑھو، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ استاذ گرامی قدر حضرت اقدس مولانا عبدالحنان حفظہم اللہ وبارک اللہ فی حیاتہم سے پوچھا گیا، حضرت بہت پابندی سے تہجد پڑھتے ہیں۔ فرمایا جس دن سے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا چہرہ دیکھا، اس دن سے تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یہ کامل و اکمل ولی ہے، سبحان اللہ۔ والمستغفرین بالاسحار، اور جو دعائیں مانگتے ہیں سحری کے وقت، پتہ چلا کہ سحری کے وقت بہترین دعا استغفار ہے۔ سورۃ یوسف میں آ رہا ہے، یعقوب علیہ السلام سے مجرم بیٹوں نے دعا و معافی کے لیے کہا، فرمایا ان قریب دعا کروں گا۔ ابن مسعود کہتے ہیں اخرہ الی السحر، سحری میں دعا مانگنے کا وعدہ کیا، سبحان اللہ۔ والمستغفرین بالاسحار، خوب دعائیں مانگتے ہیں سحری کے وقت۔ جو بھی سحری کے وقت دعا مانگے گا اللہ قبول کرے گا۔ علماء لکھتے ہیں اگر کوئی سحری کے وقت اٹھے اور دعا قبول نہ ہو، یہ ناممکن ہے، ممکن ہی بالکل۔ میں نے خود بعض مشکلات میں آزمایا ہے جس میں مجھے بہت انسانی تکلیف پہنچی، اندیشہ تھا زیادہ کا، تو پھر آخری وقت بس وہی ہے، اس میں اللہ کی مدد و نصرت کو قریب کریں۔ ان کے سامنے اپنی بندگی اور عاجزی کے ساتھ خوب روئے، خوب روئے۔ اور حضرت اقدس استاذ العالم محدث شہیر شارح ترمذی حضرت مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ مفتی محمود کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ فرمایا کوئٹہ کے سفر میں اس شخص کو راتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ سیاست دان بعد میں ہے اور اللہ والا پہلے ہے، سبحان اللہ۔ شاہد اللہ، گواہی دیتے ہیں اللہ، انہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے معبود مگر وہی۔ کیوں اللہ گواہی دیتے ہیں؟ نجرانیوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے کہ صرف ایک اللہ ہی ہے۔ فرمایا اللہ خود گواہی دیتے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، واولو العلم، اور علماء بھی، قائما بالقسط، کھڑے ہیں انصاف سے۔ قسط معنی توحید بھی ہے۔ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے معبود مشکل کشا حاجت روا مگر ایک اللہ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی۔ قائما، یہ حال واقع شہد اللہ سے، اس حال میں کہ اللہ قائم ہے وحدانیت کے ساتھ، یا قائما مصدر بمعنی قائمین کے ہے، اور یہ سب اس حال میں کہ مضبوط قائم ہے بالقسط، اس عدل کی گواہی کے ساتھ۔ اور عدل و انصاف کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے معبود مگر وہی غالب اور حکمت والا۔ نجران کی عیسائیت کو اور آس پاس کی یہودیت کو اور مکے کے مشرکوں کو جواب، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کے کہ آیا ان کو علم۔
بغیم بینہم سرکشی کی انہوں نے آپس میں، ومن یکفر بآیات اللہ جو کفر کرے اللہ کی آیتوں کا، فإن اللہ سریع الحساب پس بے شک اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے۔ ذرا بات سن لو، فرمایا دین تو صرف اسلام کا ہے، عیسائیت یہودیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، فرمایا اختلاف اہل کتاب ضد اور عناد کی وجہ سے کر رہے ہیں، صرف ضد و عناد ہے۔ عیسیٰ نے عمر بھر اسلام کی دعوت دی ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ پس اگر یہ جھگڑے آپ سے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ آپ فرمائیے میں حوالے کر چکا ہوں اپنے آپ کو اللہ کے، چہرہ یعنی اپنے آپ کو، وَمَنِ اتَّبَعَنِ اور وہ لوگ بھی جو میرے اتباع کرتے ہیں، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ اور مکے والوں کو، بے پڑھوں کو، أَأَسْلَمْتُمْ کیا تم اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا پس اگر اسلام لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا پس ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ پس بے شک آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ